بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جنات اور شیاطین کے مختصر حالات کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کس طرح ہمارے معاملات میں داخل ہو کر اثر انداز ہوتے ہیں اور کیا کچھ کرواتے ہیں۔ میں آپ کو جو بھی معلومات فراہم کروں گی انشاءاللہ سوجل وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہی بتاؤں گی، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث میں شیاطین اور جنات کے بارے میں کلام فرمایا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور فائدہ حاصل کریں اور جانیں کہ کس کس کام میں کس طرح شیطان داخل ہوتا ہے اور اپنے ان کاموں میں شیاطین سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر قرآن، وظائف اور نوافل کی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آسانی سے حاصل کر سکیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ جان لیں گے کہ کس طرح جن و شیاطین ہمارے روزمرہ کے کاموں میں شامل ہو کر ہمارے لیے خرابیاں پیدا کرتے ہیں، اور اس سب سے بچنے کے لیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ہر جائز کام شروع کرنے سے پہلے اگر اس پر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شیطان اس کام میں شامل ہو کر خلل نہیں ڈال سکتا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انسان جس طریقے سے دشمنوں سے محصور ہے، اگر خدا کی طرف سے اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر نہ ہوں تو جنات، سبا، بہائم، طیور اور حشرات الارض اس کو کھا جائیں۔ مگر بنی نوع انسان پر خدا کا یہ خاص کرم و احسان ہے کہ اس نے بلا لحاظ مذہب و ملت ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی ایک بڑی بھاری جماعت مقرر فرما دی ہے، جو سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، غرض ہر حالت میں جنات، بہائم، حشرات الارض وغیرہ سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس محافظ دستہ کی موجودگی میں کسی دشمن کی مجال نہیں کہ وہ انسان کو ستا سکے۔ یہ بات دوسری ہے کہ کسی عارض کی بنا پر کسی دشمن سے سامنا ہو جائے۔ ان تمام دشمنوں میں ماں سوائے جنات کے سب نظروں سے دیکھے جا سکتے ہیں، ان کا حملہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، مگر جن ایسا خطرناک اور قوی دشمن ہے کہ نہ وہ کسی انسان کی نظر میں آ سکتا ہے، نہ اس کے حملوں اور شرارتوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ جن کا مادہ چونکہ تخلیق جو ہے وہ آگ ہے، اسی لیے وہ اپنی لطافت کے اعتبار سے قوی القدرت ہے کہ نہ اس کا تعاقب ممکن ہے اور نہ اس کے حملہ کی مدافعت ہی کی جا سکتی ہے۔ انہی جنات میں سے ایک قوی ترین جن ابلیس بھی ہے، جو خصوصیت سے بنی آدم کا دشمن ہے۔ اس کی شرارتوں سے بنی آدم ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل اور خانہ برباد اور بے آبرو ہوتے ہیں۔ نہ اس کی اذى رسانیوں کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی دشمنی کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ اس کو کوئی گرفتار کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کو بس میں کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کو قتل کر سکتا ہے۔ یہ دشمن ان پڑھ جاہل نہیں بلکہ عالموں سے بھی زیادہ بڑا عالم ہے، کیونکہ دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ ہے جس کا نتیجہ دوزخ یا جنت کی صورت میں ظہور میں آئے گا۔ امتحان گاہ میں آنے کے بعد انسان کے لیے ایک ایسی قوت کا وجود لازمی تھا جو اس کی برائی کی طرف راغب کرتی۔ اگر انسان کی تائید و حمایت کے لیے صرف قوت خیر ہی ہوتی اور قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں اور کچھ دوزخ میں بھیج دیے جاتے تو یہ فعل سراسر عدالت کے خلاف ہوتا۔ قدرت نے جہاں شر انگیزی کے لیے ابلیس کو مقرر کیا اور اس کا اثر قبول کرنے کے لیے ہر انسان میں نفس کو پیدا کیا، وہاں خیر کی ترغیب دینے کے لیے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی موکل کر دیا، جو اس کو خیر اور نیکی کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ قدرت کے اس غیبی نظام سے شقاوت و سعادت کی دو راہیں کھل گئیں۔ آگے انسان کا کام ہے کہ وہ ان دونوں میں سے جون سی چاہے راہ اختیار کر لے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس کس جگہ پہ اور کس کس طرح شیطان ہماری عبادات میں، ہمارے روزمرہ کے کاموں میں داخل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ شیطان نماز میں بھی خلل انداز ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ شیطان خنزب ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ کر بائیں جانب تھوک دیا کرو۔
مطلب نماز میں شیطان خلل کیسے ڈالتا ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ذہن میں پیدا کرتا ہے اور آپ کی سوچوں کو منتشر کر دیتا ہے، اور انسان یکسوئی سے اپنی نماز کو ادا نہیں کر پاتا، اس میں بھولنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ سب شیطان کی چالیں ہوتی ہیں۔ اگر اس قسم کی کوئی صورتحال پیش آئے، بجائے اس کے کہ آپ نماز کو چھوڑ دیں، بلکہ آپ یہ کیا کریں کہ اعوذ باللہ پڑھ کے آپ بائیں طرف تھوک دیا کریں، تو انشاءاللہ عزوجل شیطان نماز میں خلل ڈالنا بند کر دے گا۔ شیطان وضو کرتے ہوئے وسوسے ڈالتا ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو پر ایک شیطان مقرر ہے، اس کا نام ولہان ہے، لہٰذا پانی کے وسوسے سے بچو۔ یعنی ولہان نامی شیطان جو ہے یہ کیا کرتا ہے کہ انسان کو جب انسان وضو کرنے لگتا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ وضو بھی خراب کروا دیتا ہے، آپ کی نیت کو بھی خراب کرواتا ہے یا وضو سے ہی روک دیتا ہے، اس لیے اس کے شر سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شیطان کن لوگوں سے خوش ہوتا ہے۔ حمدون القصار کہتے ہیں کہ جب تمام شیاطین ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو وہ آپس میں باتیں کر کے 3 باتوں سے بہت خوش ہوتے ہیں: اس مسلمان سے جس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہو، جس شخص کا کفر پر خاتمہ ہو، اس سے جس کے دل سے فقر و افلاس کا خوف لاحق ہو۔ ان 3 لوگوں سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شیطان ہر شخص کے مکان کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص گھر سے باہر نکلتا ہے تو دروازے پر ایک فرشتہ اور شیطان جھنڈا لیے کھڑا ہوتا ہے۔ پس جو شخص کسی نیک یا جائز کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتہ اپنے جھنڈے کے سایہ میں اس کو لے لیتا ہے اور گھر کی واپسی تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور اگر انسان کسی حرام یا ناجائز ضرورت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو شیطان اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے ہو جاتا ہے اور واپسی تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آپ اس چیز سے خود اندازہ لگائیں کہ جب گھر سے نکلتے ہوئے ہی شیطان کا سایہ انسان کے اوپر ہوگا تو وہ اس سے کیا کیا گناہ نہیں کروائے گا۔ جب تک وہ گھر واپس نہیں آئے گا تب تک شیطان اس کے ساتھ رہے گا۔ تو اس لیے گھر سے نکلتے وقت ہمیشہ گھر سے نکلنے کی دعا لازمی پڑھ لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کو اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ مزین کر لیں کہ اپنی نیت کو بہترین رکھیں۔ اگر آپ گھر سے کسی کام کے لیے نکل رہے ہیں تو اس کام میں اللہ کی رضا کو بھی شامل کر لیں کہ یہ کام، اگر آپ روزی کمانے کے لیے اپنے کام کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ یہ نیت رکھیں، کام کے لیے تو جا رہے ہیں لیکن اللہ کی رضا بھی اسی میں ہے کہ اپنے اہل و عیال کو حلال کمائی کھلا کر ان کا پیٹ بھرا جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی نیت میں اخلاص آ جائے گا۔ کام تو آپ کر لیں گے جو آپ نے روزمرہ کا کام کرنا ہے، لیکن شیطان جو مسلط ہو جاتا ہے نیت کے بغیر وہ مسلط نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ برکت بھی ہوگی اور ہر طریقے کی خیر و عافیت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس پانی پر تخت نشین ہو کر اپنی فوج چاروں طرف منتشر کر دیتا ہے۔ جس وقت شیطان کو اس کے لشکری کارنامے اپنے اپنے سناتے ہیں تو وہ ان کے کارناموں سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی یا گھر والوں کے درمیان تفریق کرا دی تو وہ اسے اپنے نزدیک کر لیتا ہے۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جو کہ شیاطین کے بارے میں آپ کو میں نے بتا دی کہ شیطان کس کس طرح حملہ آور ہوتا ہے اور کس کس طرح ہمارے کاموں میں خلل ڈالتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتی ہوں کہ اگر یہ عمل آپ اپنے گھر میں کریں گے تو 3 دن تک شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تو سوچے جب شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے مقدس فرشتے نازل ہوں گے اور کیا ہوگا کہ گھر میں خیر و برکت کی ریل پیل ہوگی اور اللہ پاک ہر چیز میں برکت عطا فرمائے گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے اور قرآن شریف کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص سورہ بقرہ رات کو پڑھے گا اس گھر میں شیطان 3 دن تک داخل نہیں ہو سکے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی وہ چند باتیں جو کہ میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اساتذہ کرام کو اور تمام امت مسلمہ کو شیطان کے شر سے بچا کے رکھ۔ الہی ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرما اور الہی ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔